صدر شعبہ ڈاکٹر سلطانہ صاحبہ
جمعی کے دور موئی جابر صاحب اور وہاں پر ہم دیکھ نہیں سک رہا. ہاں ہمارے گواہ کے جناب فاضل صاحب. تو یہ تمام افراد جو جمع ہیں یہ تمام اس سیمینار کی کامیابی. تو کامیابی یہ جو عنوان رکھا گیا ہے کلچر جو ہے یا تہذیب جو ہے وہ 4 چیزوں سے ہم جانتے ہیں مل کر بنتی ہے. ایک تو مقام ہے یا زمان زبان اور انسان. یہ 4 چیزوں کو اگر آپ لائیں تو تہذیب بنتی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اردو تہذیب ایک گنگا تہذیب ایک مشترکہ اردو تہذیب اگر بچے کے ساتھ سے اگر ہم حضرت شکر گنج کے ملفوظات اور فقاہت دیکھیں تو ہم جانتے ہیں کہ اس میں اردو کے الفاظ ہیں اردو کے اوپر تقریباً 700 سال ہوگی. تو اس ہماری تہذیب کے اوپر 700 سال اگرچہ یہ تہذیب جو ہے اس میں اس تہذیب کی شان یعنی تہذیبوں کی تہذیب ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں دکن کی محبت ہے, اسی تہذیب کا لکھنؤ کی عدالت, اسی تہذیب کی آگے کی سجاوٹ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالت کی اس میں طراوت ہے, پنجاب کی شجاعت ہے, دلی کی اشارت. یہ تمام جو قدریں ہیں کشمیر کی لطافت ہے, اس تمام چیزوں کو ملا کر یہ تہذیب بنی ہے. یہ ایک گلدستہ ہے جس میں ہاکن کا وقت ہے, اس کی خوشبو الگ ہے, جس کی ہر ایک پھول کی قیمت الگ ہے. اور میں مطمئن ہوں کہ آج جو اسکالرس ہمارے یہاں پر مہمان پیش کریے ان میں یہ رہے گا. حضرت داس نے کہا تھا اردو ہے جس کا نام خن جان تھا, اور اس وقت کہا تھا ہندوستان ہماری زبان ہے, اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ سارے جہاں میں خون ہماری زبان. تو ہماری زبان کی جو خون ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ہر قوم اور ہر ملت اور ہر قسم شخص کا اثر ہے. دیکھیے اردو کے معنی ہے لشکر کی, تو ہماری تہذیب کی ایک لشکری تہذیب ہے. جیسا لشکر میں مختلف گروپ کے لوگ ہوتے ہیں, میں آپ سے بات کرتا ہوں, کاغذات سے میں شیئر کروں گا, میں بات کر کر آپ سے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تو معنی اور معنوی لحاظ سے لشکر یعنی اس میں جس طرح سے ایک لشکر میں مختلف قوم اور مختلف رنگ اور روپ کے لوگ ہوتے ہیں, اردو میں بھی اردو کے ادیب, اردو کے شعراء, اردو کے دانشور مختلف اقوام سے تعلق رکھتے ہیں. تو اردو اگرچہ کہ مسلمانوں کی سب سے اہم زبان ہے لیکن تم مسلمان نہیں ہے, یہ نارائن ہے. اردو کو بیرانیس نے کلمہ کو پڑھایا تو چکرس نے نارائن نے اس کو رامائن سکھائی, اس کو گلگس نے مسیحیت پڑھائی, اردو کو لیڈی نے مناسبات سکھائی. تو آپ دیکھ رہے ہیں اردو ایک ہمارا جنتی گنگا جمنی اور سرزمین ہے, اسی بھومی سے جس کو ہمارے سبھی کہتے ہیں پیدا ہوئی. اور آج دیکھتے ہیں آپ کہ پوری دنیا میں اس میں لندن کی سیاست بھی شامل ہے, اس میں امریکہ کی ثقافت بھی شامل ہے, اس میں کینیڈا کی نفاست بھی شامل ہے. تو اردو ایک بولتی اور اردو صحیح ہے کہ 100 سال پہلے اردو کا ریکارڈ بنا اور آج ہمیں تحفظ کی ضرورت لاحقات ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ اردو کے کچھ مسائل کو ہم حل کرتے ہیں, یعنی اس کے بنیادی مسائل وہی اس کی قدریں ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو زبان کی قدروں کو پوری طریقے سے پیش نہیں کیا گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ
دشمن اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. تو اردو کی جو قدریں ہیں وہ ہندی کی قدروں سے مشترکہ ہیں, کامن ویلیوز. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے اہم چیز جو اس ادب میں ہے وہ چیز تھی ہماری بھائی چارے کی اور اخوت. اس سیمینار کا مقصد یہ ہے کہ اردو تہذیب کی حفاظت اور جو گزشتہ اور جو آئندہ آئیں ان پر. تو اردو ادب میں جو ہمارے پاس نثر اور نظم ہے اس کا دقیق مطالعہ کرنا پڑے گا. اردو کا سب سے پہلا صاحب دیوان جو شاہ گزرا ہے محمد قلی قطب شاہ, جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلا تھا. اگرچہ لوگ کہتے ہیں بابا اردو حضرت ولی لکھنی, لیکن حضرت ولی لکھنی تک تقریباً 140 سال 50 سال کے بعد آئے. لیکن جس شاعر نے 50-70 شعر کہے جو فارسی تلنگی اور اردو میں شعر کہتا تھا وہ آپ کا حیدرآباد کا محمد قلی قطب شاہ ہے. تو اس کے پاس آپ دیکھیے عورت کی عظمت کیا ہے کہ وہ اگر وہ واقعہ صحیح ہے تو ہر حقی کو حیدر محل کا کتاب لے کر حیدرآباد کی دنیا کرتا, محبت اور اخوت کی دنیا کرتا. تو محبت اخوت اکادمی اردو تہذیب کا ایک اہم حصہ ہے. اسی لیے اگرچہ ترغم نے کہا تھا کہ تو برائے فصل کا نام نہیں, نہیں برائے فصل کا نام نہیں, یعنی انسان کی دنیا میں بھیجا گیا ہے دل جوڑنے کے لیے, دل توڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. اسی کو آتش لکھنوی نے اردو میں کہا تھا مندر کو ستائیے, مسجد کو اٹھائیے. آپ مندر توڑ سکتے ہیں, آپ اگر چاہیں تو مسجد ڈھا سکتے ہیں, دل کو تک توڑنے کے لیے خدا کا مقام ہے. کیونکہ ایک ایسا جگہ ہے جہاں پر خدا رہتا ہے. وہی چیز مولانا رومی نے کہا تھا دل بدستارت کے حج کرن از ہزاریں کعبہ کی بہتر. دل کو جیت لو, یہی تو حج اکبر ہے. اور ایک کعبے کے طواف سے, 1000 کعبے کے طواف سے ایک دل کا طواف اہم تر. معنی کیا ہے؟ یہ شاعر نیت نہیں کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے جرنلزم کرو. یہ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ محبت کا درد ہے. یہ اردو تہذیب, یہ اردو تہذیب کی قدر ہے جہاں پہ محبت اور اخوت. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اردو کا ایک شاعر جوش ملیاور کیا کہتا ہے, اے دوست دل میں درد کدو ہے اچھا تو کیا گوروں سے بھی نفرت آ جائے. گوروں سے بھی نفرت نہیں کرنا چاہیے. کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے, کانٹے سے بھی مقدر سے پرشت نہ چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں these are the values. یہ ہے انسانی حاجت, یہ ہے محبت کی آزمائش, یہ ہے ایک توانا اور بڑی زبان کی جو قدریں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہر پر جب ملت کا غلام ہے نہ تربیت بشری میں حرام ہے. تو شاید درس دے رہا اردو تہذیب کا پیغمبر ہے, کیونکہ علامہ اقبال نے کہا کہ اگر شاعری ایسی ہو جس سے انسان سازی کی جائے, اخلاق سازی کی جائے, برادر اور شاعری کی زیادہ کی جائے تو وہ عبادت ہے, وہ پیغمبری ہے. دیٹ از اے پروفٹ گڈنس. وہ چیز میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دشمن کی طرف ایک ذرا سکھا کے دے, اس ہر ترتیب کو بھی آزما کے دے. بدلے کی رس دین وفا میں حرام ہے, احسان ایک شریف ترین انتخاب ہے. تو فرقنس اور مرتبہ یہ بہترین بات دیکھ رہے ہیں. تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ حسن یوسف ہے, یہ دولتن ہے, ان کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اسی خطروں کو ملانے کے لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیے ہر قوم میں, ہر ملک میں, ہر دھرم میں, ہر جگہ وہ ویسٹ یا ایسٹ, نارتھ, ساؤتھ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. لیکن دہلوی نے ایک بہت خوبصورت شعر کہا تھا کہ شیر اگر اجازت باشد بھی بلند تو
زہر گھٹے پیسہ ہم میں کہنا ہم کو شفائے کرتے حضرت موسیٰ جیسے اولو العزم کے پیغمبر کے ہاتھ کو انگلیاں لے آتے کہ تو یہ چھوٹی ہے موٹی ہے تو اسی طرح سے ہر ایک موقع اچھے برے ہوتے لیکن یہ دیکھنا ہے کہ شریفوں کو لوگوں نے کہا کیا ہم جانتے ہیں کہ ایک good people turn their faces, the bad people will do the work. So you have to be vigilant. آپ کو چاہیے کہ آپ بالکل کی نگاہ میں رکھیں اس وجہ سے کہ you are responsible for what you do, but you are also responsible what you not do, which you have to do morally. تو یہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر شخص کو یہ کرنا ہے کہ اس کی تہذیب کو کس طریقے تک لوگوں تک پیش کرے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بروشر میں جو ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب نے جو یہ نئی ٹیکنالوجیز ہے آپ دیکھیں کہ یہ سیمینار منعقد کیا ہے اور میں آپ سے ہزاروں میل سے بات چیت کر رہا ہوں. اس بروشر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کونسل جو ہے آپ کے نیشنل کونسل فار پروموشن اس کی ایک وہ یہ ہے کہ جو بھارت میں جو خواتین پر یا جو عورت پر جو بے رحمانہ ظلم ہوئے ہیں اس کی کیونکہ وہ اگنورنس ہے. It's not only in India, it's everywhere in the world. یہ ہر جگہ ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اردو ادب کی تہذیب نے اس کو کس طریقے سے. تو میں اپنی گفتگو کو صرف اسی ایک پوائنٹ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اردو کے کلچر اردو لٹریچر کلچر کو یا اردو ادب تہذیب کی اگر آپ پوسٹ مارٹم کریں آپ اس کو کھولیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج سے لے کر محمد قلی قطب شاہ سے لے کر جس میں عورت کی جمالیات پر عورت کی جلالیات پر عورت کی کمالیات پر پوری موضوع ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے. اور اگر ایک کا وہ عورت کے حسن پر اور عورت کو خوبی پر بات کہ کیا آج پیالا کیا کہنا یا وقت ایک دن جیا جائنا ڈیفینیشن جو محمد کی کا ہے کہ پیا کے بغیر نہ شراب کا ادا کیا جا سکتا ہے اور نہ پیا کے بغیر ایک جیا جا سکتا ہے. یہ عورت کی ضرورت اور عورت کے حسن کا احترام آئیے وسیع رکھتی اسی جمالیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اجل تم خود پتی کو تو نقاب آہستہ آہستہ قدم تم منہ مکی کو دو نقاب آہستہ آہستہ کہ خون ان سو مائندہ ہے آہستہ آہستہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے باوائے شاعری حضرت ولی نقوی نے اس نے ذات اور اس کی ضرورت کی شاعری لیکن صرف عورت کی حسن کی تعلیم کی ہمارے خاطر میں. میں یہ ریفرنسز آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ اس سیمینار کا ایک حصہ تھی یعنی گزشتہ کا. تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اردو تہذیب نے گزشتہ یا ماضی میں ہم نے عورت کے جماعت اور جلال اور عورت کی بلند کرداری اور عورت کے کمال پر گفتگو کی ہے. یہی نہیں اگر آپ نہ پڑھیں تو وہ اشعار ملیں گے جو عورت کے بلند کریں کو بتا دیں. اس سے ایک عورت خوش ہے اس نار کا چودھواں چاند تھا دلک لشکری میں اسو عادت تھا اگر تم نے بوتے اگر تم نے بنتس ناری وفا ہو ختمے کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں what is journey that's for the perfect human being the best characteristic عمدہ اخلاقیات کی حامل کوئی ایک خبیث دل ایک پاکیزہ عورت. تو 400 سال پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ
یہ اور بات ہے کہ لکھنؤ کی عدد محفلیں اور رنگینی کے بارے میں بات کرتی ہیں اور کے حسن اور کے عشق اور عشق کے مختلف روپ دکھاتی ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سکے کے لکھنؤ کو صرف بدنام کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ لکھنؤ کے سکے کا خوبصورت روپ بھی دیکھا جائے جس میں عورت کے اقدس کو بتایا گیا ہے، اور جیسا حضرت خالی مرحوم نے لکھا ہے کہ آفتاب کی شاعری جو سب سے عمدہ قدم میں ہوئی ہے اس کی آپ کی جو ہے آپ کو شناخت آپ کو ملے گی، اس کو مرثیے میں تو آپ دیکھنا پڑے گا، لکھنؤ میں جو مرثیے ملتے اس مرثوں میں اردو تحصیلات آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس خواتین کا احترام، ہمارے پاس اور جو رکے کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی زوجہ ہے، کسی کی ماں ہے، تو عورت کے تو مختلف رشتے ہیں، تو میر حدیث نے ایک بڑا عظیم مباحثے چارج اس وجہ سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ لکھنؤ کے وہ رنگین غزل کے اشعار سے تو آپ واقف ہیں، لیکن غزل کے علاوہ جو عورت کے کردار اعلیٰ حیثیت کو بتاتے ہیں وہ پڑھے نہیں جاتے۔ آپ جانتے ہیں کہ میر حدیث نے مرثیے کے ایک بل میں کہا کہ میر حدیث کی جو زوجہ محترم تھی پہلوانوں وہ شہنشاہ کی پوتی تھی، گرینڈ ڈاٹر تھی، جس کا نام شہربانو تھا، جس کی شادی امام حسین سے، تو امام حسین نے ان کو قصر اور حلوں کی بڑی شہزادی تو میرے مٹی کے گھر میں آئی، تو شاید کیا کہتے ہیں کہ تو سب کچھ تمہیں دولت کی مہیا، یعنی یہ شاعر اردو ادب کی تہذیب کا نمونہ پیش کر رہا ہے کہ ایک لڑکی، ایک عورت، ایک زوجہ جو ایک بڑے حد سے اس کے پاس آئی، جو گرینڈ ڈاٹر ہے ہائی اسکیم کی، تو کہتے ہیں امام حسین اپنی بیگم سے اپنی زوجہ سے کہتے ہیں میں یہ تو سب کچھ تمہیں دولت کی مہیا، رہتا تھا سدا بھر میں لباس عز و طیبہ، ہر فاطمہ کے یہ پہ آپ جتنے پیمن میں چکر میں ہر ایک جا ایک دولت اولاد جو خالق نے عطا کی، تو وہ بھی برے وقت میں شوہر میں عطا کی۔ ایک شوہر اپنی زوجہ کی فداکاری کا ذکر کر رہا ہے نواز رسول، آپ دیکھ رہے ہیں یہ اردو تہذیب کی تعریف کی جا رہی ہے، مرد نظر سے باتیں اس کو ایک عورت کے جذبات اور ایک شاعر قلم کا مقصد دکھ درد سہر ہے حیرت لے کر میں تم نے کبھی آرام ہٹا ملے، جب شہربانو یہ چیزیں سنتی ہیں تو جواب دیتی ہیں، وہ جواب کے وہ فیصل بانو نے رو کر کہا، بانو نے یہ فرم سنا حل کونین کی دولت کے حکمت کی بدولت اس وقت کشی سے کوئی افضل نہیں، نعمت احفاظ کا میرا آپ سے بس احفاظ کا میرا کہ آپ سے بس کر سکتی جو ہوتی ہوں تو کچھ فخر نہیں ہے، شہنشاہ کی اگر میں گرینڈ ڈاٹر تو میرے لیے فخر کی بات نہیں، کثرت جو ہوتی ہوں تو کچھ فخر نہیں ہے، سردار میرا دوست محمد کا مجید ہے، میرا سردار میرا شوہر جو ہے وہ پیغمبر اکرم کا نماز وہ میرے لیے بڑی چیز، تو آپ نے یہ چیز ہمارا دیکھا، یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا اچھے بڑے اور رئیس آپ کے گھر میں کرتا ہو، لیکن جب شوہر کے گھر آئے تو اسی طرح سے زندگی کرے جس طریقے سے ہوتی ہے، یہ ہے قدرے، یہ ہے اردو کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس وقت کو کہا گیا، مدھو نے ایک بیوہ گناہگار یہ تو ادا بھی تھا، میں بس 5 سیکنڈ میں کو سما کروں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی اگر آپ بیوہ کی گناہگار پڑے گا تو وہ
حالی پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں جو عورتوں پر ظلم ہوتے ہیں ایک زن عورت جو بیوہ ہو جاتی ہے اس کو کسی طریقے سے آپ اس کو کسی قسم کا حق نہیں کیا جاتا حالی نے کیا ہے وہ شعر کرتا ہوں دکھیا کی یتیم اور بیوہ تیرے ہاتھ میں رویا میں نوکی تیاری اپنے برائے دکھاری جی کو اپنا جان میں تجھ سے نہیں تو کس سے کہوں یہ خدا سے کہہ لیں آپ نے دیکھا اس کے بعد سے کہتی ہے ہر کچھ سہتے سہتے ہم زہرے آنسو بہتے بہتے اور آپ اپنی شعر بیوہ کی جو مناجات ہے بیوہ کی مناجات ہے اس کا آپ نے شعر حالی نے لکھا کہ جو کچھ تیری خوشی ہو بیوہ فقط چیزوں رہ کسی کو تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے 100 سال پہلے بھی جو عورتوں پر جو ظلم ہوئے ہیں اس کی بات کی ہے اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے بس آخری جو ہے جو شعر ہم دیکھتے ہیں کہ مجاز نے جب شاعر کا نام کہا تو مجاز نے پوری طریقے سے کہا کہ عورت کے اور خرابی دکھ ہیں تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت خوب ہے لیکن تو اس آنچل کو کر پرچم بننا کر لیتی تو اچھا تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس عورتوں میں کہاں کسی ایرانی کی ہے ہمارے عورتوں میں چاند ہے ہمارے پاس عورتوں میں اسلامی اور غیر اسلامی تمام اردو ادب میں تو اردو کی جو قدریں ہیں اس کا میں نے صرف ایک اشارہ کیا ہے ایک برادری اور اخوت اور دوسرا جو اشارہ تھا وہ آپ کی طرف یعنی عورت جو ظلم ہوئے ہیں اس کے خلاف میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے خاص اسلم فاروقی صاحب کا اور ہمارے پرنسپل صاحب نیپا کوٹ صاحب کا اور پروفیسر عابد کریم آگے لے آنے کے لیے ہم اساتذہ کی کیا ذمہ داری اردو کے حصے کو آگے لے آئیں گے بہت صحیح ہے بڑا اچھا کوشچن ہے اردو کے وشے کو دیکھیے اردو اس وقت ہماری آپ کے جو ہے قانونی زبان بن کے رہ گئی ہے اردو تو ہم کی زبان نہیں رہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اردو معاملہ میں بھی اردو کی جو پڑھنا ہے وہ پڑھ سکتا اگر میں کہوں مجھے پانی دو تو سب دوڑ کر پانی چکر مجھے نہیں دے لیکن اگر میں لکھوں تو اردو آپ کی زبان لکھتے ہوئے اس وجہ سے اردو کی بنیادی تعریف اور اردو سے رسم الخط کی حفاظت دیکھیے اردو اور ہندی دو بہنیں ہیں دونوں کے جو ہے حفاظت ہے یہ جو رسم الخط صرف ہوتا ہے اس یہ اردو کی آن کی ہے بات کی ہے پہچان کی ہے شناخت کی ہے اس وجہ سے میرا خیال یہ ہے کہ اردو جو ہمارا سرمایہ ہمیں مثال ملا ہے 3 چیزوں کی بڑی اہمیت ہے ایک تو یہ کہ اردو کی بنیادی تعلیم جب تک کہ ہم اپنے بچوں کو اردو کی بنیادی تعلیم نہیں دیں گے ہمارے پاس ایم اے پڑھ رہے ہیں پی ایچ ڈی پڑھ رہے ہیں وہ لیکن اردو کی بنیادی تعلیم نہیں ہے دوسری چیز اردو کو روٹی روزگار سے جوڑنا ہے یعنی اردو میں وہ کورسز پڑھائے جائیں جس سے روزگار کی سہولتیں حاصل ہوں اسی جامعہ عثمانیہ میں 100 سال پہلے ہمارے ڈاکٹری اور انجینئرنگ اور آپ کے وکالت کے کورس ہوتے تھے تو چاہیے کہ اردو کو تیسری چیز جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اردو کی لیڈرشپ زیادہ کی جائے ہمارے پاس اردو کی لیڈرشپ نہیں ہے ہم کو چاہیے کہ اردو کا جو سرمایہ ہے اور اردو کی جو خزانہ ہے اس کو پوری طریقے سے یوٹیلائز کریں اس پر استفادہ کریں اور دیکھیں کہ دیکھیے پوری دنیا نے اس چیز کو مان لیا ہے کہ دنیا کی زبان اتنی ترقی نہیں کی 50 سال میں جتنی ہندی نے کی ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہندی نے جو یہ ہائی روڈ بنائی ہندی نے جو یہ ہائی وے بنائے اسی پر اپنی گاڑی چلائیں ہم کو چاہیے کہ ہندی کے نقش قدم پر چلے تاکہ اردو بھی پوری طریقے سے لیڈرشپ پیدا کر سکے روزگار پیدا کر سکے بنیادی تعلیم پیدا کر سکے اور اردو کی جو نسل اور نسل ہے اس سے ہم پوری طریقے سے فائدہ حاصل کر سکیں
یا افسوس کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو 5 یا 1 ٹیررسٹ زبان میں شامل کر گئی ہے، یعنی عربی، فارسی، اردو، پنجابی اس وقت ٹیررسٹ زبان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ نہیں جانتے کہ اردو میں کس قدر محبت اور تعلق کا ہے۔ ورلڈ لٹریچر نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ورلڈ لٹریچر کو میں نے جیسا پہلے کہا حسن یوسف کو ہم نے بازار مصر میں پیش نہیں کیا۔ اگر ہم یہ بتائیں کہ آئیے ہمارے اردو لٹریچر کو، ناولوں کو، کہانیوں کو، افسانوں کو، خاکوں کو، ہماری نظم کو، ہمارے دانشوروں کے خیالوں کو، آئیے اگر آپ اس کا جو ہے پوسٹ مارٹم کریں، اس کو انالائز کریں تو اس میں محبت ہے۔ ہم محبت کیا ہے؟ ہم امن و شانتی کی تحصیل رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ناصرالدین صاحب نے جو گفتگو کی ہے، ناصر صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بازار میں اپنی جنس کو پیش کریں اور ورلڈ لٹریچر جو ہے پوری طریقے سے ہمارے ساتھ کوآپریشن کرے گا۔ ورلڈ لٹریچر کے پاس اگنورنس ہے، ہمارے پاس اہم چیزوں کو آپ کے اسکالر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام کیا ہے کہ کام کر کر تحقیق کر کر یہ جو جواہر ہے، یہ جو کوہنور ہے، یہ جو نورتن ہے، یہ پہنچائے گا ہم تک۔ علیکم السلام۔ جی بہت صحیح۔ دیکھیے اردو کو جو ہے آپ کے جو دنیا عالمی جو تہذیب کی آپ کے جو خطرے ہیں اس سے اردو الگ نہیں رہ سکتی۔ اردو ہمیشہ یونیسکو کے لحاظ سے دنیا کی 7ویں بڑی زبان ہے، تو اردو تہذیب بڑی تہذیبوں میں شامل ہے۔ تو آپ نے جو کہا کہ ہماری جو اردو ہماری تہذیب کی جو قابلیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بڑے کاروان میں پوری طریقے سے لگے ہوئے ہیں، یعنی لیکن ہمارے ذرائع کمزور ہیں، یعنی دوسرے لٹریچرز کے پاس وہ سب یہ مثال کے پروگرام کہ ہائی کوالیفائڈ آپ کے جہاز ہیں اور ہمارے پاس ابھی بڑھیا چل رہی ہے۔ تو ہماری civilization, which is nothing but a part of Indian civilization, and Indian culture, and Indian Urdu cultures are very mixed up. Like I really, and I invite you all people to just visit Toronto and my library, which is a unique library in Canada. And thank you very much. And I really appreciate everybody. And I have applauded. मैं सबके नाम नहीं ले सका, इस तरह से डॉक्टर आसफ फारूक के साथ हम अपने दोस्तों को सलाम पहुंचाएं। इस वजह से कि मैं सबके नाम नहीं ले सका, अगर किसी का नाम आपके जन्म में भूल गया तो मेरी सलाम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, जो बहुत शुक्रिया है। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है।